بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا، اور یہ اب بنی اسرائیل پر ایک اور انعام کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے طور پر ایک کتاب تورات عطا کی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ، پہلی قوموں کی ہلاکت کے بعد۔ یہ ما اہلکنا میں جو ما ہے یہ مصدریہ ہے، اور اس کی وجہ سے فعل مصدر کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی قوموں کی ہلاکت کے بعد۔ اور پہلی قوموں سے مراد قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ ہے کہ جن اقوام کو اللہ نے ہلاک کیا، اور ان کے واقعات قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں۔ تو ان کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ان کی ہلاکت کا بیان بطور خاص کیوں کیا گیا کہ وہ ہلاک ہوئے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی؟ علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں للاشعار بانہا نزلت بعد مساس الحاجت الیہا۔ اس قید کا معنی یہ ہے کہ پہلی اقوام تباہ ہو گئی اور اب ضرورت تھی ایک رہنمائی کی، اور جب ماقبل کے شرائع اور ان کے آثار مٹ گئے تو ایک تشریع جدید کی حاجت تھی۔ اس کے لیے اللہ نے کتاب تورات کو نازل فرمایا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے، اور یہ اس بات کی تمہید ہے کہ اب جب کہ اس تورات اور اس انجیل اور ماقبل کی کتابوں کے آثار وہ مٹ چکے ہیں اور اس میں تم تحریف کر چکے ہو، تو اب ضرورت ہے ایک ایسی بصیرت والی کتاب کی اور قرآن مجید کی۔ تو تورات کا ذکر بطور بصیرت کیا گیا، اس لیے کہ اس کے مثل بصیرت اور ہدایت اور رحمت والی کتاب قرآن مجید کا نزول بھی ہوا ہے۔ تو رد ہے ان کفار پر جنہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم نے تو ماقبل کی شریعتوں میں
ایسی کوئی بات ما قبل کے اپنے آباء و اجداد سے ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بہت ساری اقوام کے سامنے دعوت پیش کی جا چکی تھی، وہ ہلاک بھی ہو چکے تھے۔ پھر یہ فرعون کی ہلاکت کا واقعہ، اور اس کے بعد اللہ نے پھر بھی رہنمائی کے لیے کتاب کو نازل فرمایا، اور اب جب حاجت ہے تو اب بھی کتاب اللہ کو اللہ نے نازل فرمایا۔ تو ما قبل کے اسی سلسلے کلام میں تورات کے عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ یا اس کا یہ معنی بھی ہے کہ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، جب یہ اقوام مٹ گئی اور فرعون ہلاک ہو گیا، تو فرعون کی ہلاکت کے بعد ہم نے تو ضرورت تھی کہ اب ان کے لیے احکام کی رہنمائی کی، ہدایت کی ایک کتاب ہو، تو ہم نے ان کو کتاب تورات دی۔ تو بعد ما اہلکنا القرون الاولی میں خاص فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت، لیکن زیادہ واضح قول یہ کہ تمام پچھلی اقوام مکذبہ کو اللہ نے ہلاک کیا اور اس کے بعد ہم نے کتاب دی۔ بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، یہ تورات کی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں، اور یہ حال ہے 3 حالات کہ وہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت، بصائر للناس وہ انوارات تھے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت اور رہنمائی تھی، ورحمتن اور رحمت اور بشارت تھی، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تورات کی یہ 3 خوبیاں، نمبر 1 بصائر، یہ بصائر کا لفظ بصیرت کی جمع ہے، اور بصیرت کا معنی ہے والبصیرت نور القلب، دل کے نور کو کہتے ہیں بصیرت، جس کے ذریعے سے دیکھا جا سکے۔ جس طرح بصر ہے وہ نور العین ہے، وہ آنکھ کا نور ہے، آنکھ کے نور کو کہتے ہیں بصر، اور نور القلب کو کہتے ہیں بصیرت۔ آنکھ کے نور سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور بصر کی جمع ابصار ہے، اور دل کے نور سے جو دیکھا جاتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں، اور اس کی جمع بصائر ہے۔ تو بصائر بصیرت کی جمع ہے، اس لیے بصائر للناس کا معنی ہوا انوارا لقلوبہم، تورات کو لوگوں کے دلوں کے لیے انوارات بنائیں۔ بصائر لوگوں کے دلوں کا نور تورات کو بنایا، لوگوں کے دلوں کا نور، اس لیے کہ بصیرت کہتے ہیں نور القلب کو۔ تو بصائر معنی انوارا لقلوبہم، وہ دل کا نور جس کے ذریعے سے حقائق کو دیکھا جا سکے، اور جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کی جا سکے۔ تو کتاب تورات کا ایک حال یہ ہے کہ یہ کتاب لوگوں کے دلوں کا نور اور بصیرت ہے۔ دوسرا حال یہ ہے کہ وہ ہدن، اور وہ ہدایت ہے۔ اس کتاب میں ان طریقوں اور ان احکام کو اور ان شرائع کو ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی رہنمائی ہے۔ ہدن معنی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ تو کتاب نے ہمیں اس بات کی رہنمائی کی ہے کہ تم جس راستے پہ جا رہے ہو، یہ راستہ تمہیں اللہ تک لے کر جائے گا اور اللہ تک پہنچائے گا۔ تو وہ ہدن کا معنی ہے کہ وہ ہدن الی الشرائع التی ہی الطرق الموصلہ الی اللہ،
ورحمتن، اور وہ کتاب رحمت ہے۔ رحمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو اس کتاب کے احکام پر عمل کرے گا اس کو اللہ کی رحمت پہنچے گی اور اللہ کی رحمت اسے ملے گی۔ تو اللہ کی کتاب رحمت اس معنی میں ہے کہ جو اس کتاب پر عمل کرے گا تو اللہ کی رحمت اسے ملے گی اور جنت اسے ملے گی، اور جنت کی خوشخبری اس کے لیے ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کتاب کے منکر بنتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کتاب کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مگر فی نفسی ہی یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ یہ تین صفات ہو گئی۔ گویا ان تینوں میں ایک ترتیب تو یہ ہے کہ بصائر، دلائل اور امثال ہیں۔ اس کتاب میں دلائل ہیں اور ایسی مثالیں ہیں اور ایسی وضاحتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے حق و باطل میں تمیز ہو سکے۔ پھر دوم، اس کتاب میں عقائد اور اعمال ہیں اور احکامات کا بیان ہے، وہ ہدن ہے۔ اور سوم، اس کتاب میں وہ فضائل ہیں، وہ خوشخبریاں ہیں اور ان ثوابوں کا ذکر ہے جو عقائد و احکام پر عمل کرنے کی بنیاد پر وہ ثواب ملے گا۔ اور اسی انداز، اسی ترتیب کو یوں آپ کہہ لیں کہ یعنی بصائر کا مطلب یہ کہ اس کتاب سے ایک فہم ملے گا، اور دوم پھر فہم کے بعد جب فہم ملتا ہے تو پھر لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہدایت ہو گئی، اور قبول کرنے کے نتیجے میں پھر اس کا ثمرہ ہوتا ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے اور اللہ کی رحمت اور جنت ملتی ہے، تو وہ رحمتن ہے۔ پہلے تو سمجھنا ہے، بصیرت ہے، بصیرت کے بعد ہدایت ہے، اور ہدایت کے بعد رحمت ہے۔ بصیرت، ہدایت، رحمت، ان تینوں میں یہ ایک ترتیب ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لعل بمعنی کئی کے، یا یہ حرف ترجی ہے، مخاطبین کی حیثیت سے اور مخاطبین کے لحاظ سے گویا ہر وقت اللہ کی رحمت اور تذکر کی امید رہنی چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ امید ہے، ورنہ لعل بمعنی کئی، تاکہ، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں للناس کا جو لفظ ہے، للناس، یہ لفظ تو ویسے اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے تو عام ہے، اور اس عمومی معنی کے اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، اور وہ تورات لوگوں کے لیے بصائر ہے، ہدن ہے، رحمت ہے۔ تو للناس سے اگر سب لوگ ہی مراد ہیں اور یہ امت محمدیہ بھی اس میں شامل ہے، تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ تورات میں اس امت کے لیے بھی رہنمائی ہے، اور تورات اس امت کے لیے بھی بصیرت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تورات کے مطالعہ کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی چاہی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، اور تورات کے پڑھنے پر آپ غصہ ہوئے۔ یہ روایات ملتی ہیں، موجود ہے۔ تو کیا تورات کا مطالعہ کرنا، بائبل کا مطالعہ کرنا، ان دوسری کتابوں کو پڑھنا، اس آیت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں بصیرت ہے، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ منع ہے۔ تو علامہ
سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یہاں بصائر للناس میں اس سوال کا جواب دیا ہے، اور جواب میں فرمایا ہے کہ ممانعت اس تورات کے پڑھنے کی ہے جو تورات محرف ہے، عین اور اصلی تورات کے ہدایت اور بصیرت اور رحمت ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ممانعت ہے اس بات کی کہ چونکہ ابتدائی دور تھا اسلام کا، اور اس وقت اگر تورات کے پڑھنے کی اور اس کی طرف رغبت کی اور لوگوں کے میلان کی عمومی اجازت دے دی جاتی تو اس کے نتیجے میں لوگ اس توراتی کو پڑھتے اور محرف باتوں میں پڑ جاتے، اور قرآن مجید اور اللہ کا کلام جو نازل ہو رہا تھا اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی اور ایک فساد عظیم ہوتا۔ ورنہ فی نفسی ہی اس اعتبار سے کہ تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، اور کسی قدر رہنمائی اور تائید موجود ہے، اس اعتبار سے یہ بھی بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے۔ چنانچہ یہ آیت بھی ہے قرآن مجید میں کہ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 93۔ ان سے کہہ دیجئے کہ لاؤ تورات، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ تو اہل کتاب کے جو مومن تھے، جو ایمان لائے تھے، عبداللہ ابن سلام اور کعب الاحبار، وہ ان کی روایات نقل کرتے تھے، اور روح المعانی میں ہے کہ کسی نے بھی اساطین الاسلام میں سے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ انہوں نے یہ روایات نقل کی ہے، اس کا سننا یا اس کا پڑھنا وہ ممنوع مطلق ہے۔ اور بہت سے علماء نے یہودیوں پر الزام قائم کرنے کے لیے ان کے خلاف دلیلیں اور ان کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے ان کی ان کتابوں کو پڑھا اور ان سے حوالے نکالے اور ان کو سمجھایا اور بتایا۔ تو رہنمائی کا ایک انداز یہ ہے۔ ممانعت اس معنی میں کہ آپ تورات کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل شروع کریں، اس کو اب کی شریعت بنا لیں، تو پھر تو ممانعت ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے قصص و اخبار کو پڑھتے ہیں اور اسی سے تائید حاصل کر کے بتاتے ہیں کہ اس میں ہمارے نبی اور اسلام کی خوبیاں اور صفات ہیں، اور اس کو مخالفین پر ایک الزام قائم کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے تورات کا مطالعہ ممنوع نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو حدیث موجود ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو اور اس میں حرج نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حرج اصل میں ممانعت کی جو بات تھی وہ اس لیے کہ اگر خطرہ اس بات کا ہو کہ لوگ اس احکام کو لے کر قبول کریں گے اور اس پر عمل شروع کریں گے، بے اعتبار احکام کے اس کو شریعت بنائیں گے، تائید یا آخری شریعت کو مان کر بطور الزام اور احتجاج کے پڑھنا مراد نہ ہو تو پھر ممنوع ہے، اور جہاں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو اور لا علمی ہو اور جہالت ہو وہاں منع ہے، ورنہ ممانعت نہیں ہے۔ پھر علامہ آلوسی نے ابن حجر علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ اور ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو متبحر عالم نہ ہو ان کے لیے تورات کے مطالعے کی حاجت نہیں ہے، یہ ان پر منع ہے، لیکن جو متبحر عالم ہے اور بطور تحقیق وہ اس کو پیش کرتا ہے تو ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو متبحر عالم نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، تو اس قسم کی باتوں میں جو کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور اس کی سمجھ سے باہر ہے، تو وہ جب اس کا مطالعہ کرے گا تو بجائے فائدے کے ان کو نقصان ہوگا۔ تو ممانعت کی بات اس حد تک ابھی بھی برقرار ہے۔
اور علاوہ اس کے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ لیکن اس بحث کو لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ وَأَمَّا مُطَالَعَةُ التَّوْرَاةِ فَالْبَحْثُ فِيهَا طویل، تورات کے مطالعے میں تو ایک طویل بحث ہے، لیکن اتنی بات پھر بعد میں علامہ آلوسی نے ضرور لکھی ہے کہ میرا میلان اس طرف ہے، اپنا میلان ذکر کیا ہے کہ یہ جو بصائر للناس ہے، اس میں یہ للناس سے مراد بنی اسرائیل ہے، ہدی لبنی اسرائیل، جس طرح دوسری جگہ آیت میں ہے۔ تو ہم نے تورات کتاب دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رہنمائی تھی۔ یہ خود فہوائے کلام سے، یہ سیاق سے یہ زیادہ فٹ ہیں، اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ یہاں پر مراد ہے للناس سے بنی اسرائیل۔ تو اس صورت میں تو پھر یہ سوال قائم نہیں ہوتا، ورنہ مطالعہ تورات کی جو بحث ہے اس کا حاصل یہی ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یہ آیت نمبر 44 ہے، اور یہاں تک یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے کچھ مراحل ذکر کیے گئے، اور اب اس کے بعد اس سورت کا اگلا حصہ ہے جس میں عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان۔ اور ہم نے اس سورۃ القصص کے خلاصے میں، جب شروع میں ہم نے اس سورت کا خلاصہ ذکر کیا تھا، تو اس خلاصے میں یہ بتایا تھا کہ یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور اس دوسرے حصے میں صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے۔ اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی روشنی میں اسی سے اب یہ نتائج اخذ کیے جا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کی رسالت بھی برحق ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جانب غربی میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم ان کے حوالے کیا، اے نبی آپ اس وقت موجود تو نہیں تھے، آپ ان کو دیکھ تو نہیں رہے تھے، تو آپ یہ واقعات بالکل صحیح اور درست جو پہنچا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ برحق رسول ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل اس لیے ہے کہ آپ نے یہ واقعات جو پہنچائی ہیں، یا تو یہ آپ نے دیکھی ہے، یا یہ واقعات آپ نے کسی اور سے سنی اور معلوم کی ہیں اور پھر پہنچائی ہے، یہ اس کا دوسرا راستہ ہے۔ تو اب یہ بات کہ آپ نے کسی سے اس کو سیکھا ہے، یہ بات تو نفی ہے، وہ تو پورا عرب کے لوگ جانتے ہیں کہ آپ کن سے ملیں، کہاں رہیں، کیا آپ کی زندگی تھی، یہ سب وہ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، نہایت ہی مبالغے کے انداز میں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کا بھی رد کیا، اور مشرکین نے اعتراض کیا کہ انما یعلمہ بشر، ان کو کوئی سکھا رہا ہے، یہ اعتراض ہوا تھا، اور وہ اعتراض ان کے ہاں بھی وہ اتنا مقبول نہیں تھا، مگر اس اعتراض کا بھی جواب قرآن نے دیا ہے۔ لیکن نظر اس سے یہ بجائے خود ایک مبالغے کا انداز ہے کہ وما کنت بجانب الغربی، آپ جانب غربی میں نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کام حوالے کیا، وما کنت من الشاہدین، اور آپ نہیں تھے حاضروں میں سے، اور آپ نہیں تھے
گواہوں میں سے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کام حوالہ کیا، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے کام موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا، کون سا کام؟ نبوت کا کام، پیغمبری کا کام جب ہم نے ان کو دیا اور حوالہ کیا، ہم نے ان کو پیغمبری دی یہ مانا، یا ہم نے جب ان کو کتاب دی، تو آپ جانب غربی میں نہیں تھے۔ اور وما کنت من الشاہدین، آپ شاہدین میں بھی نہیں تھے۔ اور وما کنت من الشاہدین تفسیر قرطبی میں ہے وما کنت من الحاضرین، آپ حاضر نہیں تھے، آپ حاضرین میں سے نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے نا کہ یہ تو اس آیت میں یہ تکرار ہو رہی ہے، آپ جانب غربی میں بھی نہیں تھے اور آپ شاہدین میں بھی نہیں، آپ جانب غربی میں بھی حاضر نہیں تھے اور آپ حاضروں میں سے بھی نہیں تھے۔ تو یہ اسی مضمون کا جو تکرار اس آیت میں ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک جگہ حاضر کی نفی، ایک جگہ ناظر کی نفی ہے، ایک جگہ حاضر کی نفی، ایک جگہ ناظر کی نفی نہیں۔ وما کنت من الشاہدین میں جو یہ شاہدین کا لفظ ہے، یہ شاہدین کا لفظ دو معنی رکھتا ہے۔ ایک معنی اس کا ہے شہادت اور گواہی، اور دوسرا معنی اس کا ہے شہود اور حاضری۔ تو وما کنت من الشاہدین کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، آپ نہیں تھے حاضرین میں سے جب یہ شہود سے ہو، اور آپ نہیں تھے شاہدین میں سے جب گواہوں میں سے جب یہ شہادت سے ہو۔ تو گواہ بھی گواہی دیتا ہے تو اس وقت دیکھ کر حاضر ہوتا ہے، تو اس معنی میں وہ بھی اس معنی کی طرف راجع ہے۔ تو معنی یہ کہ آپ گواہوں میں نہیں تھے، ایک معنی یہ ہوا، اور یا آپ حاضرین میں سے نہیں تھے، دوسرا معنی یہ ہوا۔ دونوں صورتوں میں شاہدین سے کون لوگ مراد ہے؟ وہ 70 لوگ جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اور تورات کی تختیاں ملی، ان شاہدین اور ان گواہوں میں آپ شریک نہیں تھے۔ آپ اس جانب غربی میں خود بنفس نفیس بھی حاضر نہیں تھے، اور آپ ان شاہدین میں سے اور ان کی جماعت میں بھی نہیں تھے جو اس وقت گواہ یا اس وقت حاضر تھے۔ تو دونوں میں فرق ایک تو یہی ہوا کہ یعنی آپ بنفسی ہی کسی غرض کی خاطر از خود حاضر بھی نہیں تھے، اور آپ ان جماعت میں بھی نہیں تھے، من الشاہدین اس جماعت میں بھی شریک نہیں تھے جو جماعت اس وقت حاضر تھے۔ گویا ایک انفرادی نوعیت کی نفی ہے اور ایک اجتماعی نوعیت کی نفی ہے۔ آپ بھی نہیں تھے اور آپ ان حاضرین میں شامل بھی نہیں تھے، جو تھے ان میں بھی آپ نہیں تھے، اور صرف انفرادی طور پر آپ بھی نہیں تھے۔ یہ ایک فرق ہے، بحث کو ذرا پورا ہونے دیں۔ نمبر 2 یہ کہ وما کنت بجانب الغربی، آپ حاضر نہیں تھے کہ خود اس معاملے کو دیکھتے، اور آپ شاہدین یعنی ان فرشتوں میں بھی نہیں تھے۔ شاہدین فرشتوں کو بھی کہتے ہیں، جو فرشتے وحی کے معاملے کو دیکھتے ہیں اور وحیوں کے لیے اترتے ہیں، تو آپ فرشتوں میں سے بھی نہیں ہیں اور آپ اس وقت خود حاضر بھی نہیں تھے۔ راستہ اس کے علم کا یہی ہو سکتا ہے کہ آپ خود دیکھیں یا آپ خود نہ دیکھیں اور آپ فرشتوں میں ہوں، تو نہ تو آپ خود حاضر تھے اور نہ آپ فرشتوں میں ہیں۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے، اور اس کو ابو حیان اندلسی نے راجح قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہ وما کنت بجانب الغربی، آپ جانب غربی میں نہیں تھے، یہ ایک مخصوص بات ہے، مخصوص۔ اس جانب غربی میں آپ نہیں تھے، تو کیا مطلب؟ آپ اس جانب غربی میں تو نہیں تھے لیکن اس وقت آپ کہیں اور موجود تھے۔ اس وقت آپ تھے تو، لیکن صرف جانب غربی میں آپ نہیں تھے۔ تو جانب غربی میں جو نفی ہے یہ تو ایک خاص نفی ہے نا۔ فرمایا اس جانب غربی میں آپ موجود نہیں تھے
یہ ایک خاص بات ہے. اب اس کو عموم کے انداز میں لیا، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلکہ اس وقت تو آپ شاہدین اور حاضرین میں سے تھے ہی نہیں. صرف یہی نہیں کہا جا رہا، یہ ایک مبالغہ انداز ہے اور ایسا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یعنی تعمیم، نفی عموم بعد الخصوص، خاص نفی کے بعد عام نفی کرنا، یہ ایک انداز ہے. تو جب خاص نفی کر دی کہ آپ جانب غربی میں نہیں تھے، بلکہ آپ تو اس وقت شاہدین میں تھے ہی نہیں. یہ ایک خاص اور عام کا فرق ہے. اور بھی اس طرح کی کئی توجیحات ہوئی ہیں، لیکن یہ جو تکرار ہے اس میں ایک باریک فرق ہے جس کو مبالغہ کہہ لیں، انداز بیان کہہ لیں، اور جو بتایا جا رہا ہے جس بات کے اندر مبالغہ کر کے جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ ایک خاص انداز اختیار کیا گیا کہ آپ اس جانب غربی میں بھی نہیں تھے اور آپ ان شاہدین میں سے بھی نہیں تھے. تفسیر روح المعانی میں یہ مختلف جوابات نقل کیے گئے ہیں. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اور لیکن ہم نے کئی قوموں کو پیدا کیا. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، تو طویل گزر گئی ان پر مدت. جس طویل مدت میں کوئی رسول نہ آیا اور پچھلی شریعتیں مٹ گئی، اخبار اور خبریں کمزور پڑ گئیں، ایک زمانہ گزر گیا، کئی قومیں آئی اور گئیں، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَاكَ، یہ مقدر ہے، ہم نے پھر آپ کو بھیجا. یہ ضرورت بتائی جا رہی ہے رسولوں کی بعثت کی، کہ جب پچھلی شریعتیں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں اور حق اور باطل میں تمیز نہیں ہو پاتا بوجہ طول زمانے کے، طول عمر کے، تو پھر حاجت ہوتی ہے کہ رسولوں کو بھیجا جائے. تو من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ میں جو ہم نے بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ پچھلی اقوام ہلاک ہو گئی، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور لیکن ہم نے کئی قوموں کو پیدا کیا، کئی قوموں کو اٹھایا. انشأنا کے لفظ میں یہ مطلب موجود ہے، کئی قومیں اٹھی، اتنا طویل زمانہ گزر گیا کہ اب معلومات کے ذرائع کم ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، تو ضرورت ہوئی کہ آپ کی طرف وحی کریں. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو اے نبی پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. چونکہ یہ صداقت رسول کا بیان ہے نا، تو صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ایک انداز تو یہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، دوسرا یہ لیکن ہم نے کئی قوموں کو پیدا کیا اور شریعتیں اور اخبار مٹ گئی، تاریخیں محرف ہو گئی، تو ہم نے آپ کو بھیجا. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ مدین والوں میں مقیم نہیں تھے. ثاویاً مقیماً، آپ مدین والوں میں نہیں رہ رہے تھے. تتلو علیہم آیاتنا، کہ بیان کرتے ہیں آپ ان پر ہماری آیتیں. یہ جو آپ آیتیں بیان کرتے ہیں ان مشرکین مکہ کے سامنے، تو آپ مدین والوں میں رہ نہیں رہے تھے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن ہم تھے بھیجنے والے. یہ مرسلین کا لفظ جمع ہے بطور تعظیم کے.
ہم آپ کو بھیجنے والے ہیں، ورنہ آپ مدین والوں میں رہ نہیں رہے تھے۔ اور یا یہ معنی کہ مرسلین فی کل زمان رسولا، یہ ہم ہر زمانے میں رسول بھیجتے ہیں، ورنہ آپ تو مدین والوں میں رہ نہیں رہے تھے کہ آپ نے وہاں جا کے دیکھا اور رہے اور سنا اور ان واقعات کو آ کر بیان کیا۔ تتلو علیہم آیاتنا، یہ جو تتلو علیہم آیاتنا ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اے نبی آپ مشرکین مکہ کو جو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ آپ مدین والوں میں رہ نہیں رہے تھے۔ لیکن تتلو علیہم آیاتنا کو اگر ثاویاً فی اہل مدینہ کے ساتھ متصل کیا جائے تو معنی یہ ہے کہ آپ مدین والوں میں رہ تو نہیں رہے تھے کہ ان مدین والوں پر آپ آیتیں پڑھ رہے تھے، مدین والوں پر آپ آیتیں پڑھ رہے تھے۔ یہ انداز جو ہے یہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے اور علمانی میں اس کو ترجیح دی ہے اور بہت سے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پر پڑھنا، تلاوت کسی پر کرنا، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں عربیت میں۔ ایک مطلب ہے کسی پر پڑھنا بطور استاد اور کسی پر پڑھنا بطور شاگرد، جس کو کہتے ہیں قراءت الشیخ اور قراءت علی الشیخ۔ تو تلاوت آیات کا ایک معنی اور ظاہری معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے سامنے آیتیں بیان کریں، لیکن اس کا ایک مفہوم عربیت میں ہی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی سے کچھ پڑھ کر سیکھتا ہے تو سیکھنے میں کیا ہے؟ سیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شاگرد استاد کے سامنے پڑھتا ہے۔ تو شاگرد جب استاد کے سامنے پڑھتا ہے تو وہ گویا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کو سکھاتا ہے تو سکھانے کا ایک انداز تو یہ ہے کہ وہ بیان کریں، لیکن ایک انداز یہ ہے کہ چلو پڑھو میں سن رہا ہوں۔ تو یہ کسی کا کے سامنے پڑھنا یہ بھی ایک طرح سیکھنا ہوتا ہے۔ تو جو تتلو علیہم آیاتنا ہے یہ جملہ سیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سیکھنے کے لیے۔ اس اعتبار سے پھر معنی یہ ہوگا کہ آپ مدین والوں میں رہ نہیں رہے تھے کہ ان سے آپ نے یہ سیکھا، کہ آپ نے ان پر ان آیتوں کو پڑھا، یعنی آپ نے یہ واقعہ ان سے سیکھا اور آ کر اب بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ تتلو علیہم آیاتنا ما کنت ثاویا فی اہل مدینہ کے ساتھ زیادہ فٹ ہے اس معنی کے اعتبار سے، اگرچہ اس طرف ذہن ویسے جلدی نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ عربیت سے واقفیت اتنی نہیں ہوتی ظاہری ترجمے میں۔ تو وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم بھیجنے والے ہیں، ہم رسول بھیجنے والے ہیں۔ مرسلین یہ اس میں فاعل ہے، مرسلین نہیں ہے، مرسلین۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور نہیں تھے آپ طور کی جانب میں، اذ نادینا جب ہم نے پکارا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور میں پکارا تو آپ اس وقت موجود حاضر نہیں تھے۔ یہ تیسری بار کہا جا رہا ہے وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن ہم نے آپ کو بھیجا رحمت بنا کر، وَلَٰكِنْ أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن ہم نے بھیجا آپ کو رحمت بنا کر مِن رَّبِّكَ تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یا عَلَّمْنَاكَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور لیکن ہم نے آپ کو رحمت سکھائی۔ تو رحمت قرآن بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہم نے آپ کو رحمت سکھائی،
اور لیکن ہم نے آپ کو رحمت سکھائی، وہ رحمت جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں یہ تیسری بار جو بتایا جا رہا ہے کہ وما کنت بجانب الطور، گویا کہ ایک بار فرمایا تھا وما کنت بجانب الغربی، آپ جانب غربی میں حاضر نہیں تھے، پھر فرمایا وما کنت ثاویا فی اہل مدین، وہ تو اس پہلی آیت میں شامل ہے، آپ مدین والوں میں بھی نہیں تھے۔ اب ہے وما کنت بجانب الطور، آپ طور کی جانب میں نہیں تھے۔ اب طور کی جانب میں نہیں تھے اور جانب غربی میں نہیں تھے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہاں اور یہاں ایک ہی معنی مراد ہے، اس لیے کہ طور کی جانب میں یا جانب غربی میں۔ لیکن تفسیر ماجدی میں یہ ان تینوں کو جس انداز میں حل کیا گیا ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ فرمایا وما کنت بجانب الغربی، آپ جانب غربی میں نہیں تھے جب آپ کو تورات دی جا رہی تھی، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جا رہی تھی اس وقت اے نبی آپ موجود نہیں تھے۔ یہ تورات دیا جانا سب سے آخر میں تھا، اور سب سے شروع میں کیا تھا؟ آپ مدین والوں میں بھی نہیں تھے، یہ سب سے پہلے تھا، سب سے پہلے تھا آپ مدین والوں میں نہیں تھے، سب سے آخر میں تھا آپ تورات کے دیے جانے کے وقت نہیں تھے، اور آپ طور کی جانب میں نہیں تھے، یہ درمیان میں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی، آواز آئی، پکارا گیا کہ میں اللہ ہوں، یہ واقعہ درمیان میں آیا۔ تو جو واقعہ آخر میں تھا اس کو پہلے ذکر کیا، اور جو پہلے تھا اس کو بعد میں ذکر کیا، پھر ان دونوں کے جو درمیان میں تھا اس کو آخر میں لائے۔ یہ ترتیب الٹ دی، اس لیے الٹ دی کہ تاکہ یہ پورے واقعے میں سے ہر بات ایک دلیل نہ بن جائے، بلکہ یہ تینوں باتیں تین دلیلیں مستقل بن جائیں۔ ایک ترتیب میں بتاتے کہ آپ مدین میں نہیں تھے، آپ پھر جب نبوت مل رہی تھی اس وقت نہیں تھے، جب تورات دی جا رہی تھی اس وقت نہیں تھے، گویا یہ تینوں ترتیب سے ایک واقعہ ہو گیا۔ جب ترتیب الٹ دی تو یہ تین مستقل دلیلیں ہو گئی، تین مستقل دلیلیں کہ ان تینوں کو ایک دوسرے سے لنک کیے بغیر سمجھو کہ آپ اس وقت بھی نہیں تھے، آپ اس وقت بھی نہیں تھے، آپ اس وقت بھی نہیں تھے۔ واقعات کی ترتیب کے الٹنے میں مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ مجموعہ دلیل واحد نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر موقع میں آپ کا تشریف نہ رکھنا مستقل دلیل ہو۔ تفسیر ماجدی۔ پھر یہ آیت بہت اہم دلیل ہے اس حوالے سے جو عقیدہ حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے، کہ اس آیت میں نفی کی گئی ہے کہ اے نبی آپ حاضر نہیں تھے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، اس معنی میں تو کوئی بھی مراد نہیں لیتا کہ آپ اپنے جسم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہیں، اور کچھ لوگ غلو کرتے ہیں تو وہ غلو تو خیر بہرحال ہے ہی غلط، اور آپ حاضر سمجھنا آپ کو اس معنی میں کہ آپ کائنات میں جہاں چاہیں تصرف کرتے ہیں اور آپ کی روح جہاں چاہے جاتی ہیں اور تصرف کرتی ہیں اور حاضر ہوتی ہیں، یہ بھی اعتقاد درست نہیں ہے۔ اور وما کنت میں یہاں تصریح ہے علامہ علوسی کی، وما کنت حاضرا وما کنت من الشاہدین وما کنت من الحاضرین۔ باقی تفسیر ساوی میں یا جن لوگوں نے یہ اس قسم کی بات کی ہے اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ ہر دور میں حاضر تھے تو وہ یہاں اس کی نفی کر دی نا، نفی کر دی نا وما کنت۔
یہ حاضر کی نفی ہو رہی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ اے نبی آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کو آپ سے پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ اب آپ ایسی قوم میں آئے ہیں کہ جس قوم کو نہیں ڈرایا، کون مراد ہیں؟ اگر مراد عرب کے لوگ ہیں تو ان کی طرف کوئی نذیر نہیں آیا، تو آپ سے پہلے آپ ہی کی نسل مبارک میں اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام اوپر ہے، تو کیا ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے۔ تو جواب یہ کہ آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی طرف اسماعیل علیہ السلام نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ معنی ہے کہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان میں اتنا طویل زمانہ گزرا ہے کہ یہ کہنا بجا ہے کہ ما اتاہم من نذیر، اور یا یہ معنی یوں کہہ لیں کہ پھر اگر کوئی سوال کریں کہ ما اتاہم من نذیر، جن کی طرف کوئی نذیر نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آیا، زمانہ فترت مراد ہے۔ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام عربوں کی طرف بھی اگر بھیجے گئے یا ان کی طرف ان کی تعلیمات پہنچی، تو ما اتاہم من نذیر کا معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو زمانہ فترت ہے اس میں ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد معاصرون عرب جو تھے، جو اس وقت تھے، اس وقت ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ مراد ہے ما اتاہم من نذیر سے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد